الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے اور وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، متکبر ہے، تو اس کے پاس جا کر اس کو اس سے روکیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی۔ قال، عرض کیا، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ میرے لیے میرا سینہ یعنی مجھے وسعت عطا فرما۔ سینے کا کھلنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے لیے یعنی وسعت پیدا فرما، اخلاق میں، اخلاص میں، اخلاق میں، اعمال میں اور تحمل بردباری میں میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اب یہاں دیکھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ یہ مقام کلیم ہے۔ مقام حبیب کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے۔ اور فرمایا ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اب یہ کام کیا ہے؟ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے جو امر جو ہے دیا ہے کہ جاؤ اس کے پاس، اور وہ ظالم آدمی ہے، مطلقاً عنان بادشاہ ہے، تو اس کے پاس جانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میرے لیے یہ کام آسان کر دے۔ اور کام کا آسان تب ہوتا ہے جب بندے کا جذبہ جوان ہو۔ جو کام کر رہا ہے نا، اگر اس کام کے لیے اس کا جذبہ، اس کا حوصلہ وہ بلند ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ دو اس کی تفاسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی، لکنت تھی، یعنی مادری طور پر جسے کہتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر ہی آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بادشاہ جو تھا فرعون، اس کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو وہ ان کو پکڑ کر اٹھاتا تھا، ان کو کھلاتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا فرعون جو ہے، تو انہوں نے اس کی داڑھی کو نوچ دیا موسیٰ علیہ السلام، کھینچا، تو اس نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا۔ لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ بچہ ہے، بچے کو یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں اور آگ جو ہے، اس میں اس کو کیا جو ہے نا فرق نہیں کر سکتا، بچہ ہے، اس کو کیا معلوم کہ تیری شان کیا ہے، لہٰذا اس کو ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ ہیرے جواہرات اور ایک تھال کے اندر آگ رکھ دی گئی۔ آپ نہ وہ گئے اور اس آگ کو پکڑ کر زبان پہ رکھ لیا، اس انگارے کو، تو جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی۔
اس کی وجہ سے لکنت تھی، لیکن محدثین نے اس پہ جرا کی ہے، اس حدیث پہ۔ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا دیکھو کہ جب بچہ ہاتھ لگائے گا نا انگارے کو تو وہیں چھوڑ دے گا، یہ تو نہیں اس کو منہ میں ڈالے گا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں یہ پہلی جو بات ہے کہ بچپن سے ہی ان کی لکنت تھی پیدائشی طور پر، یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، تو جب لکنت ہے تو میں کیسے وہاں اس کے دربار میں جا کے کیسے تیرے پیغام کو اچھے طریقے سے سنا نہیں سکوں گا، اس کو ٹھیک کر دے تاکہ میں تیرا حکم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، اور اگر میں بات کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے میرا مذاق اڑائے، تو میرے لیے یعنی میری جو زبان کی گر ہے اس کو کھول دے۔ تو اللہ جل مجدہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھول دیا، اس لکنت کو ختم کر دیا۔ اور یہ کیونکہ یہ سارے مصر کو پتہ تھا، درباریوں کو بھی پتہ تھا، اور پھر فرعون کو بھی پتہ تھا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، اور جب اس کے دربار میں جا کے اللہ کا حکم سنایا تو وہ لکنت نہیں تھی، تو یہ کیا تھا؟ یہ نبی کے معجزہ ہونے کی علامت ہے، یہ بھی بطور معجزہ تھا کہ وہ اس بات کو دیکھ کر حیران تھے کہ آج اس کی زبان میں لکنت نہیں ہے، تاکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر ان کی زبان کو درست فرمایا تھا۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر دعا کی باری تعالیٰ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، یعنی میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، اور ساتھ ہی پھر نام بھی دے دیا۔ ایک یہ نہیں کہا کہ کسی کو بنا دے، نہیں، ساتھ نام لیا، ہارون اخی، میرے بھائی جو ہے نا وہ ہارون، ان کی طرف جو ہے نا اشارہ کے بلکہ واضح کر دیا کہ مجھے وہ چاہیے۔ اب اس کا کہ ہارون علیہ السلام کا نام کیوں لیا، دوسروں کا کیوں نہیں لیا، یا اس کو ویسے کیوں نہیں چھوڑ دے، کسی کو بنا دے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آپ کو یہ ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے۔ پہلے نبوت کا اعلان کنہوں نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور یہ جب ارشاد فرمایا ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کو محبت بڑی تھی، آپ کو عقیدت بڑی تھی، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ وہ میرے ساتھ میرا دست و بازو بنے گا اس کام کے اندر، اور جتنا کہتے ہیں نا اپنا خون جو ہے وہ وفا کرتا ہے، کوئی دوسرا تو نہیں کرتا نا، کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن آج تو معاملہ کچھ الٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنوں سے وفا نہیں کرتے بلکہ بے وفائی کرتے ہیں اور غیروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر خدا نہ کرے، جیسا کہ ہو بھی جاتا ہے ایسے، اگر تمہارا اپنا آپ کے ساتھ وفا نہ کرے تو تم تو اپنا فریضہ نبھاؤ نا، تمہارا حق تو یہی بنتا ہے نا کہ آپ اپنا فریضہ نبھاتے جائیں۔ اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو آپ تو اس کے برے کی وجہ سے برے نہ ہو جائیں نا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں ان کو میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی، یعنی میری کمر کو مضبوط کر دے۔ ہارون علیہ السلام کو میرے بھائی کو وزیر بنا کے، یعنی انہیں نبوت عطا کر کے میرے لیے آسانی پیدا کر دے، اس سے میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں تیرے ساتھ، تجھے بھائی میرے سے زیادہ مضبوط ہے، یہ نہیں کہا، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ مدد اللہ کی ہوتی ہے، کمر مضبوط اللہ نے کرنی ہے، ہاں جی،
یہ یہاں بھی اشدد بہی عذری، باری تعالیٰ اس کے ساتھ میری کمر کو تو مضبوط کر، یعنی مضبوطی تیری بارگاہ سے آنی ہے، لیکن سبب کون سا بنے؟ میرا بھائی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، یعنی میرا جو تو نے مجھے سونپا ہے کام، اس کو جو ہے نا آپ میرے ساتھ اس کو شریک کر دیں۔ اب اس کے بارے میں سورہ قصص میں آیا کہ اس کا سبب کیا تھا، پیچھے آیا نا کہ آپ کی زبان اتنی فصیح نہیں تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں اخی ہارون ہو افصح منی لسانا، ہارون علیہ السلام گفتگو کرنے میں مجھ سے زیادہ زبان کے اعتبار سے فصیح ہیں، وہ مجھ سے زیادہ مؤثر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ سورہ قصص میں ہے کہ اس کی آیہ نمبر 34 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں اس لیے ہارون کا نام لے رہا ہوں کہ اواخی ہارون ہو افصح منی لسانا، وہ میرے سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، فارسلہ معی ایداً یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، کہ میرے بھائی ہارون جو ہیں وہ زیادہ فصیح زبان ہیں اور انہیں میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے، میری تصدیق کریں، اور مجھے خوف ہے کہ وہ جو آل فرعون ہے وہ ہماری تکذیب نہ کریں، جٹلا نہ دیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے ساتھ اس کو شریک کرا دے میرے کام میں، کئی تاکہ نسبحک، تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں، کثیراً کثرت سے، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور بکثرت تیری یاد کریں، اور بکثرت تیری یاد کریں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ تسبیح اور ذکر جو ہے، تسبیح اور ذکر، باری تعالیٰ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مل کر تیری تسبیح کو بھی زیادہ کریں گے اور تیرے ذکر کو بھی زیادہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ قال، فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو تو نے مانگا تجھے عطا کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دعائیں کر رہے ہیں نا، فرمایا جو مانگا عطا کر دیا، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ نہیں ہے تجھے ابھی عطا کیا ہے موسیٰ، اس سے پہلے بھی ایک بار اور بھی احسان فرمائے، میں فرما چکا تیرے پہ احسان، کوئی ایک تھوڑا کی اور بھی ہے۔ اور وہ کون سے احسان ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو جو نا وہ مکہ مارا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور ظاہر جب یہ اب پریشان ہو گئے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ جھگڑ رہا تھا، لڑ رہا تھا، تو وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انہیں پکارا کہ یہ دیکھو قبطی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو کیونکہ آپ بھی بنی اسرائیل تھے تو برادری کے لیے بندہ اٹھتا ہی ہے نا، ہاں جی، تو آپ نے اس کو پکڑا اور ایک مسافر موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا، ہاں جی، مکہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے، ہاں جی، کہ جن کے ایک تھپڑ سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جاتی ہے، تو یہ تو پھر اس کی تو اوقات ہی کیا تھی۔ اب اس کی بعد آپ وہاں سے بھاگ گئے، مدین چلے گئے، اب وہاں سے نجات دینا یہ بھی ایک احسان ہے، تیرے سے پہلے یہ بھی تو احسان کیا ہے نا، پھر تجھے شعیب علیہ السلام جیسے نبی کی صحبت دی، یہ بھی احسان ہے، ہاں جی، پھر وہاں سے تجھے ایک نیک خاتون تیری زوجیت بھی آ گئی، یہ بھی ایک احسان ہے، پھر تجھے نبوت عطا کی، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یعنی یہ کوئی سلسلہ یہ تو نہیں ابھی تیرے پہ احسان کیا ہے، پہلے بھی تجھ پر احسان ہوتے رہے ہیں۔ اب وہاں آگے بتا رہا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحی،
یہ بھی تیرے لیے احسان تھا نا کہ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا، جو وحی کی تیری ماں کی طرف، وہ کیا تھی؟ آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ تیری ماں کی طرف، یہ وحی کا لفظ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی نبیاں تھیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالٍ نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ محبوب علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے صرف جو اپنی وحی کی ہے نبوت کے لیے وہ صرف مردوں کے لیے کی ہے، اس لیے کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہے۔ ہم نے صرف، اور وحی کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اوروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، نبی کے علاوہ بھی استعمال کیا ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ شاید کی مکی کی طرف اللہ نے وحی کی۔ ہاں جی، تو یہ جب میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ لفظ وہی ہوتا ہے جب اس کا جو ہے نا وہ نسبت بدلتی ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی، تو یہ بات ہے، فرمایا کہ ہم نے تیرے ماں کی طرف جو الہام کیا تھا، یعنی اس وحی سے مراد الہام سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا دل کے اندر کوئی نیک بات کے لیے خیال پیدا ہو جانا جس پر بندے کو یقین ہو جائے، وہ الہام ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ اَنِقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ، فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو دریا میں ڈال دے، فَلْيُلَقِّهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر وہ دریا جو ہے وہ اس کو ساحل کے ساتھ لگا دے گا، وہاں ڈال دے گا۔ ساحل کہتے ہیں جو کنارہ ہوتا ہے، تو یہ ساحلہ جو ہے نا اس کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو ساحل جو کنارہ اس کو ساحل اس لیے کہتے ہیں کہ دریا اور سمندر جو ہے وہ وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں سمندر کے اندر جو ہیں، ہاں جی موتی جواہرات اور جو گمے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جب مچھلی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس طرح سے باہر پھینک دیتا ہے، اس لیے اس کو ساحل کہتے ہیں، جہاں چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ تو یہ ساحل جو ہے یہ مفعول کے معنی میں، یہاں مسحول کے معنی میں، یہاں چیز پھینکی جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ ساحل کی طرف اس کو لے جائے گا۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، یہ اس کو پکڑے گا کون؟ وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت کا فیض تجھ پہ ڈالا، اس کا پرتو کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، جو دیکھتا تھا قربان ہو جاتا تھا، بہت خوبصورت تھی۔ آپ کی خصوصی طور پر آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، ہاں جی، کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ فرمایا ہم نے محبت نہیں پیدا کی، ہاں جی، پہلی نظر دیکھتے ہی فرعون تجھ پہ فدا ہوا، ہاں جی۔ آسیہ جو ہے وہ فدا ہو گئی کہ جب یہ سمندر کی طرف آ رہے تھے تو وہ اپنی خادموں کے ساتھ آسیہ جو ہے نا وہ جو دریائے نیل ہے اس کے کنارے پر، یہ یم سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں دریائے نیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے کنارے کھڑی تھی کہ یہ تابوت آ رہا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کے اندر جب آ رہے تھے انہوں نے اٹھا لیا، جب پہلی نظر دیکھا تو آسیہ قربان ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ فرما رہے ہیں تو بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہاں جی، اسی بچے سے بچنے کے لیے جس بچے کو میں نے تیرے گھر میں اس کی پرورش کی ہے، ہاں جی، یہ تیری تدبیریں ہیں، دیکھ میری تدبیر،
میری تدبیر کا خیال کر کہ ہم میرے پاس اللہ فرماتے دیکھ تدبیریں تو میری چلتی ہیں، ہاں تو کاہے کا خدا ہے اور کاہے کا الہ بن رہا ہے؟ اللہ فرماتے دیکھ میری تدبیریں کہ میں نے تیرے دشمن کو تیرے گھر میں پرورش دلا دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، میری نگاہ کے سامنے تیری پرورش ہو۔ ہاں جی، یہ لفظ عینی جو ہے، عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، کیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھ جیسی آنکھ نہیں ہے اور کسی مخلوق جیسی آنکھ نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ کیسی ہے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی کے ساتھ مثل اور مثال، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، اس کی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، جو اسلام کے دشمن تھے، اناد رکھنے والے، وہ اعتراض کرنے لگے دیکھو جی مسلمانوں کے رب کی آنکھیں بھی ہیں، اعضاء رکھتا ہے، ہاتھ بھی ہیں، تو یہ اعضاء تو جو ہے نا یہ تو فانی چیز ہے، ہاں جی، تو اللہ کے لیے یہ اعضاء بنا لیا۔ پھر علماء نے اس کی تعویل کی تھی کہ یہ اس سے مراد اللہ کی جو ہے مدد ہے یا اللہ کا علم ہے، اللہ کی بصیرت ہے، یہ بعد میں تعویل ہوئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس لیے کہ تم میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، تیری پرورش ہو۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم فتناک فتونا فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیری بہن چلی، پھر اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے بندے کی رہنمائی نہ کروں، ایسی کے پاس نہ تمہیں بتا دوں جو اس کی کفالت کرے، یعنی اس کو دودھ پلا سکے، اس کی پرورش کر سکے۔ بات کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اب دودھ تو پلانا تھا نا، وہ جو بھی عورت اس کو آپ کو چھاتی کے ساتھ لگاتی وہ انکار کر دیتے، دودھ نہیں پی رہے تھے۔ آپ نے کیا کیا، آپ کی بہن کہا مجھے دو نا، تو انہوں نے اپنے پستان کے ساتھ آپ کی بہن لگایا، تو آپ نے ان کے پستان کو چوسنا شروع کر دیا، اپنی بہن کے پستان کو چوسا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو دودھ نہیں ہے، میرا دودھ نہیں اتر رہا، تو میں آپ کو ایک ایسی خاتون بتاتی ہوں جس کا دودھ بھی ہے اور وہ میری ماں ہے، ہاں جی، اس کا ایک بچہ ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو بھی پلا دے گی۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی والدہ کو بلایا گیا، آپ کی والدہ کو بلایا گیا، تو آپ نے ان کا دودھ پی لیا، اور اس طرح سے وہ اپنی ماں کی کفالت میں آ گئی، انہیں دودھ پلا رہی تھی۔ فرماتے فرجعناک الی امک، ہم نے تمہیں تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہاں تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اسے غم نہ رہے، وہ غم نہ کرے۔ وہ قتلت نفسا، تو نے ایک بندے کو قتل بھی کر دیا، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں خوب جانچ لیا، آزمایا ہے، تجھے بار بار آزمایا، تو نے ایک تکلیف نہیں دیکھی، بے شمار تکلیفیں دیکھی ہیں، تیری ماں سے تجھے جدا کیا، ہاں جی، پھر تمہیں جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، تجھے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، پھر وہاں جا کے بکریاں چرانا پڑی، ہاں جی۔ اور بکریوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی بکری گم ہو گئی،
ہاں جی، تو وہ لیلا گم ہو گیا، اس کے پیچھے جنگلات میں پھرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پکڑ کر بڑی مشکل سے وہ ملا، تھک ہار گئے۔ آپ دیکھیے کہ اتنے کے بعد جب جانور ملتا ہے تو تھوڑا سا تشدد تو بندہ کرتا ہے نا، تھک جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ آپ فرمانے لگے تو نے مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھک گیا ہے، مجھے بھی تھکا دیا اور خود بھی تھک گیا ہے۔ تو یہ ہے نا جی، ایسے اخلاق اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق پر ہی نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں مصیبت پہ مصیبت خوب آزمایا، تو نے میرے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اہل مدین میں تو کئی سال رہا، بعض 23 سال، بعض 30 سال آتا ہے، ہاں جی، بعض 22 سال کی بھی، ہاں جی، یعنی کافی دیر وہاں آپ نے گزارا مدین میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام، پھر جو وعدہ تھا نا اس پورے وعدے پہ تو آ گیا۔ یعنی مطلب کیا کہ جب تیری ضرورت تھی تو وقت پہ پہنچا، تو وقت پہ پہنچا، اور جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا۔ اور یہ کیسے تھا؟ یہ میری توفیق سے۔ کوئی بندہ اس اللہ کی توفیق سے بغیر وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکتا، ہاں جی، کہ وقت مقررہ پر تو وہاں پہنچ گیا، وقت مقررہ پر۔ اور وہ وقت مقرر کیا تھا کہ تیری عمر 40 سال بھی ہو گئی، ہاں جی، اور تو پھر مقدس وادی جو ہے تو وہاں بھی پہنچ گیا، اور تیرا وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ میری توفیق سے تو پورے ٹائم پر جب نبوت کا اعلان کرنا تو بعثت کا وقت ہے تو وہاں پہنچ گیا، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد